بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبدالمطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا، شیبہ بن ہاشم۔ ان کو عبدالمطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پیشتر ہو گئی تھی۔ حضرت عبدالمطلب دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبدالمطلب 497 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمرو تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق یثرب سے تھا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب لے گئیں، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ لے آئے۔ چچا مطلب کی وفات کے بعد سردار اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبدالمطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبدالمطلب نے 6 شادیاں کیں، جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت جنیب سے ہوئی، جن سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے چچا تھے۔ ناظرین اکرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ ہو۔ اس شادی سے حضرت مطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسی بیٹے کے نام پر عبدالمطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبدالمطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئی، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے: نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیعہ۔ حضرت عبدالمطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبدالقاب اور عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، جو کہ ان چاروں کی ماں ایک ہے، اس لیے زبیر، ابو طالب اور عبدالقاب حضور کے والد عبداللہ کے سگے بھائی ہیں۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے الفضول کے قیام میں بہت کوششیں کیں۔ جب رسول کی عمر مبارک 24 سال ہوئی تو آپ کے چچا زبیر انتقال ہو گئے۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں صبا اور ام حکیم صحابی ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں، جن کا اصل نام عبد مناف ہے۔ آپ ہی حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے، اور آپ نے ہی اپنے والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی قبول کی۔ رسول اللہ کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین و کفار کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ پر کسی قسم کی سختی کر سکے۔ ایمان ابو طالب پر مسلک اسلام میں اختلاف ہے۔ اہل تشیع ابو طالب کی ایمان لانے کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت ابو طالب کی ایمان لانے کے قائل ہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے۔ باقی بیٹیوں میں جعفر، طیار، عقیل بن ابی طالب، علی بن ابی طالب ہیں۔ 3 بیٹوں میں ام طالب، ام ہانی اور جمانہ ہے، جو کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ حضرت ابو مطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبدالقاب اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبدالقاب کا نام روایت میں مقوم بن عبدالمطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا، اعلان نبوت سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ حضرت عبدالمطلب کی تیسری شادی لبنہ بنت حاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا، جس کا اصل نام عبدالغزہ تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن میں پوری ایک سورت نازل کی گئی۔ حضور کا چچا ہونے کے باوجود
اسے اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی پاک کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اس نے اس کی بیوی نے نبی پاک کے لیے کانٹے بچھائے۔ آخر یہ دردناک موت سے چھوت کی بیماری میں فوت ہو گئے، یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا اور اس کے ایک گھڑے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ اس کی اولاد میں سے عتبہ، معتب اور بیٹی درہ نے فاطمہ مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی حالہ بنت توحیب سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ، دو بیٹے حضرت صفیہ اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کبھی روایت یہ ہے کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور کے صحابی بنے اور اسلام کی اس سے خوب تقویت ملی۔ رسول اللہ سے خوب پیار تھا اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ میں کافی شادیاں کی، لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی پانچویں شادی ناتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جن سے تین بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قسم بچپن ہی میں ہی فوت ہو گئے، جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول اللہ کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے۔ حضرت عبد المطلب کی چھوٹی اور آخری شادی مومنہ بنت عمر سے ہوئی، جس سے آپ کا بیٹا غیداق پیدا ہوئے۔ روایت کے مطابق رسول اللہ کے یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ فرزادان عبد المطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی، اگرچہ حمزہ، مقوم، زبیر، حجل کی سلیبی اولادیں ہیں، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لا والدار رہے اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک اولاد سرور کائنات حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔